للہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ چلے آئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس فرمان نیت خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر، پر عمل کرتے ہوئے درجہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا، اللہ عز و جل، علم دین حاصل کر کے اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، انشاء اللہ عز و جل، فرع علوم سیکھوں گا، انشاء اللہ عز و جل، سبق سے کر سوالات کرنے سے بچوں گا، انشاء اللہ عز و جل، نیٹ پر درجہ اوقات میں پڑھنے کی بات تحریک کے لیے مزید پوچھ دوں گا، انشاء اللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ تو جی جی ابھی ایک منٹ، میرا نا ٹائم پھٹ گیا، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی بولیے۔ جی جی چلے تو یاد کیے سبق؟ جی اب جی ہوں کہاں تک ہو گیا تھا؟ سبق نمبر 14 یاد کرنا ہے۔ اچھا ہاں بتائیے گا، درہم کی مقدار کیا ہے؟ ابھی درہم کی مقدار سے مراد یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہے جیسے کہ پخانہ لیز وغیرہ تو درہم سے مراد وزن میں 4.5 ماشا مانی جائیں گی، یعنی 4.374 گرام ہوگی ہے، لہذا اگر نجاست درہم سے زیادہ یا کم ہے تو اس سے مراد وزن میں 4.5 ماشے سے کم یا زیادہ ہونا ہے، اور اگر نجاست غلیظہ پتلی یعنی پیشاب وغیرہ تو درہم سے مراد لمبائی چوڑائی ہے، یعنی پہلا کور رکھے اس کے اوپر آہستہ آہستہ سے پانی ڈالیے، جتنا پانی ہتھیلی میں رکے گا وہ درہم سمجھا جائے گا۔ نجاست خفیفہ یعنی یہ بتائیے کہ کن جانوروں کا جنوار گوشت کھا جاتا ہے ان کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایک کرے کہ جانوروں کے جو جگالی کا کیا حکم ہے؟ اب جی ہر چوپائے کا جگالی کا یہ حکم ہے کہ اس کا پاخانہ کا ہے، اس کے پاخانے کا حیوانات کا اپنے اپنے چارے کو معدے سے نکال کر منہ میں دوبارہ چبانا جگالی کہلاتا ہے۔ حلال جانور کے پیشاب کا کیا حکم ہے؟ حلال جانور کی پیشاب ناپاک ہے۔ کیا نجاست خفیفہ غلیظہ کیا ہے؟ کیا نجاست خفیفہ میں ہے آئے گا یا غلیظہ میں ہے؟ نجاست غلیظہ نجاست غلیظہ میں آئے گا۔ ابھی نجاست خفیفہ میں آئے گا۔ کون کون جانور ہے بتائیے گا؟ بطخ، مرغی، گائے، بکری، بیل، بھینس، بکری، ہاں اونٹ، ان کا پیشاب اور گھوڑے کا پیشاب، اور اسی طرح جی جس پرندے کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں ہو تو ان کی بیٹ کا نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟
اب یہ کبوتر ہو گیا، بدک، مرغی. ابھی جن کی بیٹ پاکی ہے، جیسے کہ کبوتر ہے، مرغی ہے، بدک ہے. اچھا، اس میں حکم یہ ہے کہ ہاں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم ہر جانور کی کیا ہے کہ بیٹ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی جس کی بیٹ پاک ہے. تو کون کون جانور؟ کبوتر ہے، چڑیا ہے، ٹھیک ہے. جی اس کی بیٹ پاک ہے، چڑیا کبوتر کی، اس کی جی قے بھی پاک ہوگی، ٹھیک ہے. جی جی. اور جس کی نجاست خفیف ہے، جیسے باز، کوا، اس کی قے بھی چیل. نجاست خفیفہ ہوگی. اور جس ابھی چیل کی بھی نا. کوا باز کوا ابھی چیل کی بیٹ بھی، شکرا کی بیٹ بھی ناپاک ہے نا؟ نہیں، نجاست غلیظ ہے نا. یہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جیسے دیکھیے جانور کی قے، تو جو جانور کی بیٹ جیسا ہوگا اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی ایک منٹ رکی، ایک منٹ رکی، میں کھولتا ہوں ایک بار. تو نجاست جو خفیفہ میں یہ ہاں ہلو ابھی. ہوں میں نے نا کتاب کھولا سبق نمبر 14 پہ نا، جو دوسرا ٹاپک ہے نا نجاست ہوں خفیفہ، اس پہ ہوں دیکھیے، پڑھیے سیکنڈ لائن. نجاست خفیفہ جی. حکم نجاست خفیفہ کا حکم ہے، وہ تو میں پڑھ لیا نا، کہ جس جانور کا تو یہ نجاست خفیفہ میں آئے گا نا، کوا کا، چیل کا، شکرا باز کا. جی بولا نا، ہو گیا. ہاں تو یہ نجاست خفیفہ ہے اس کا. اور جس کی نجاست غلیظ ہے، تو اب بطخ کے بارے میں بولے کہ پاک ہے، بطخ کی، مرغی کی نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے. جی آپ نے کیا بتایا تھا کہ پاک ہے؟ تو جواب غلط ہے، سمجھ میں آیا جی جی. کہ بطخ، مرغی کی جو یہ ہے بیٹ جو ہے، یہ قے نجاست غلیظہ ہے. اور قے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا جو کھانا پانی وغیرہ جو معدے سے باہر نکلے، ٹھیک ہے. تو جس جانور کی پیٹ ناپاک ہے، اس کا جو پوٹا ہے، ٹھیک ہے، معدہ نجاست کی جگہ ہوتی ہے، تو پوٹے سے کچھ نہ کچھ وہ وہاں سے نجاست ہو کر آئے گی، اس لیے وہ کیا ہوگا؟ نجاست یا تو خفیفہ میں آئے گا، غلیظہ میں آئے گا. تو جو جس کا حکم ہوگا وہ حکم لگے گا، ٹھیک ہے. جی جی. چلیے آگے چلتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ جی. خون آلودہ زمین پاک کرنے کا طریقہ. بچے یا بڑے نے زمین پر پیشاب پخانہ کر دیا، یا زخم وغیرہ سے خون یا پیپ یا جانور ذبح کرتے وقت نکلا ہو، خون زمین پر گر گیا اور بغیر پانی کے ویسے ہی کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیا، سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہو گئی، اور اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. جو زمین گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہے، اگرچہ وہ سوکھ جائے، پھر بھی عین اس زمین پر نماز جائز نہیں ہے. یعنی جیسے گوبر وغیرہ سے زمین کو لیپتے ہیں نا، تو اس سے اگر اچھے سوکھ جائے، اس پر اس زمین پر نماز جائز نہیں ہے. البتہ ایسی زمین ہو جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہو، اس کے سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا دے،
بچھا کر نماز پڑھی تو پھر نماز اب درست ہو جائے گی. سمجھ میں آیا یہ؟ سمجھ گیا. چمگاڈر کے بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں. جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی وغیرہ، اس کی بیٹ پاک ہے، ان کی بیٹ پاک ہے. مچھلی کا جی خون پاک ہے. مچھلی اور پانی کے دیگر جانور اور کھٹمل مچھر کا خون، خچر، گدھے کا لعاب، پیشاب کیا ہے، لعاب اور پسینہ پاک ہے. پیشاب کی باریک چھینٹیں، پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کے بدن یا کپڑے پر پڑ جائے تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا. ان چھوٹے چھوٹے جو ہوتا ہے پیشاب کی جو یہ ہوتے ہو. گوشت، تلی، کلیجے میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے. اگر یہ چیز حافظ جی آپ تھوڑا چھوڑ دیے. کہاں چھوڑ دیا؟ حافظ جی آپ نے بولے پیشاب کے سوئی کے نوک کے برابر کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا. اس کے بعد پھر بھی تو ہے جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا. میرے میں وہ نہیں ہے. اچھا اچھا. چلیے، تو اسی طرح گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے. اگر یہ چیز بہتے خون میں سن جائے یعنی آلودہ ہو جائے تو ناپاک ہے، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی. جانور کی سوکھی ہڈیاں، سور کے علاوہ تمام جانور کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو پاک ہے. اور بال اور دانت بھی پاک ہیں. حرام جانور کا دودھ، حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے. البتہ گھوڑے کا دودھ پاک ہے مگر کھانا جائز نہیں ہے. ابھی گھوڑے کا دودھ پیتے ہیں نا؟ جی؟ گھوڑے کا دودھ ابھی جب بولے کھانا. گھوڑی کا دودھ کھانا جائز نہیں ہے، پاک تو ہے کھاتے لیکن کیسے ہیں جائز حافظ جی؟ مطلب وہی پینا ہی مراد ہے، کھانے سے مراد. سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. چوہے کی مینگنی ناپاک ہے. گیہوں میں مل کر پیس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے. ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے ٹھیک ہے تو پھر ناپاک ہو جائے گا. ٹیسٹ میں فرق آ جائے تو اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑا سا الگ کر دے، باقی میں کچھ حرج نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، پاک ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ گیا. پخانے پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھے کپڑا نجیس سے ناپاک نہ ہوگا. راستے جس کی مطلب ناپاک، اچھا. راستے کی کیچڑ چاہے بارش کی ہو یا کوئی اور پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہے، جب تک اس میں نجاست ہونا پتہ نہیں چلے تو پاک ہی رہے. تو اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی اور بیت ہوئے نماز پڑھ لی تو ہو گئی مگر دھو لینا بہتر ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. بارش کے پانی کے احکام. چھت کے پر نالے میں یعنی بارش کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پر نالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا وہ نصف سے کم یا برابر ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تبدیلی نہیں آئے گی، بدلاؤ نہیں آئے گا، تب تک وہ پاک ہے. یعنی جب تک اس کے نجاست کی وجہ سے رنگ بو مزہ نہیں بدلے گا تب تک وہ پاک ہے. اگر رنگ و مزہ بدل جائے گا تو پھر ناپاک ہو جائے گا. یہ صحیح ہے، اسی پر اعتماد ہے. اور بے برسات رک گئی یعنی برسات رک گیا اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا، اب وہ ٹھہرا ہوا پانی جو چھت سے ٹپک کے نجیس ہے، اب ناپاک ہے. یوں ہی کیوں؟ نالیوں سے، کیونکہ وہ نجاست ٹھہرا ہوا ہے نا بہن، اور اس میں نجاست تو یہ ہوگا نا، اسے ناپاک ہوگا. اور بارش ہوتی ہے تو پانی ایک دور گویا کہ بہتا رہتا ہے نا، تو بہنے والے پانی کا حکم ہو جائے گا وہ. سمجھ گئے؟ سمجھیے. تو
تو یوں ہی نالیوں سے برسات کا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ضائع نہ ہو. یعنی نالی سے پانی آ رہا ہے تو اگر رنگ بو مزہ بدل چکا ہے تو ناپاک ہے وہ. یا پانی جیسے اٹھا دے اس میں نجاست آ رہی تو ناپاک ہے. ٹھیک ہے. جب تو نجاست کا رنگ بو مزہ اس میں ظاہر نہ ہو. رہا سے وضو کرنا اس میں اگر اس پانی میں نجاست مریا یعنی نظر آنے والی کہ اجزاء ایسے بہ رہے ہوں کہ جو چلو میں لیا جائے گا تو اس میں ایک آدھا ذرہ اس کا بھی ضرور آئے گا، ضرور ہوگا. تو جب تو ہاتھ میں لیتے نہ پاک ہو جائے گا. یعنی کہ جیسے نالی وغیرہ میں تو پانی آ رہا ہے اگر ہاتھ میں لے تو گندگی آ رہی ہے تو پھر ناپاک ہے، وہ لیتے ہی ناپاک ہو گیا، اسے وضو حرام ہو. ورنہ جائز ہے، بچنا بہتر ہے. نالی کا پانی کے بعد بارش کے نالی کا پانی بعد بارش یعنی بارش کے بعد ٹھہر گیا، اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ بو محسوس ہو تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھیے اب جی. چلیے. گلیوں میں کھڑا ہوا پانی، بارش کا پانی تو نچلان والی گلیوں اور سڑکوں پر بارش کا جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ پاک ہے، اگر جس کا رنگ گدلا ہوتا ہے. بعض اوقات گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ ناپاکی کے سبب سے اس پانی کے رنگ یا مزہ یا بو میں فرق ہو، تبدیلی آئی ہو تو ناپاک ہے. ورنہ پاک ہے. اگر بارش تھم گئی، پانی بھی بہنا بند ہو گیا، در سے کم ہے، اس میں نجاست یا اس کے اجزاء نظر آ رہے تو اب ناپاک ہے. اسی طرح اس میں کسی نے پیشاب کر دیا تو ناپاک ہو گیا. چپل سے اڑ کر جو کیچڑ کے چھینٹے پائجامے کے پیچھے حصے پڑ جاتے ہیں وہ بھی پاک ہے جب تک یقینی طور پر ان کا ناپاک ہونا معلوم نہ ہو. یعنی جب تک اس کا یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ ناپاک تب تک وہ پاک ہی رہے گا. سمجھ میں آ گیا؟ جی جی سمجھ گئے. سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا، زمین سے چھینٹے اڑ کر کپڑے پر پڑے، کپڑا نجس نہ ہوا مگر دھو لینا بہتر ہے. بعد پخانے پیشاب کے ڈھیلوں سے استنجا کر لیا، پھر اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے. کتا بدن سے کپڑے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے. ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو پھر نہ تو اور بات ہے، اس کا لعاب لگے تو پھر ناپاک کر دے گا. کتا آٹے منہ ڈالے، کتے وغیرہ کتا وغیرہ ایسے جانور، کسی ایسے جانور مثلا شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، بھیڑیا، ہاتھی گیدڑ کی اور در دوسرے جانور. اور دوسرے درندے میں سے کسی نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں منہ ڈالا تو اگر گدھا ہوا تھا تو جہاں اس کا منہ ڈالا اس کو علیحدہ کر دے ہٹا دے. ٹھیک ہے تو پاک ہے. سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے تو پاک ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ جی. کتے نے برتن میں منہ ڈال دیا تو اگر وہ چینی یا دھات کا یا مٹی کا روغنی یا استعمالی چکنا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. ورنہ ہر بار سکھا کر یعنی چینی میں بال یعنی بہت باریک جو شگاف ہوتے ہیں یعنی سوراخ ہوتے ہیں نا ہو یا اس برتن میں دراڑ ہو تو 3 بار سکھا کر پانی پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہیں ہوگا. مٹکے کو کتے نے اوپر سے چاٹا تو اس میں پانی ناپاک اس میں کا پانی ناپاک نہ ہوگا. گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے. چلیے اس کو حل یاد کر کے آئے گا. ٹھیک ہے. چلے گا. آج کا سبق کمزور تھا، اچھا سے یاد نہیں تھا.
تو یاد کر لیجیے گا اچھے سے، ٹھیک ہے؟ جی، چلے یاد کرے 5 منٹ باقی ہوئے آپ کو. اور یہ 3 منٹ باقی ہے نا؟ جی ہاں 3 منٹ باقی ہے. ہاں 3 منٹ رہ گیا. اب یہ 3 منٹ پہلے چھوڑ دو نا. 3 پہلے چھوڑ دوں؟ اچھا، کوئی کام ہے کیا؟ نہیں نہیں، کام کیا نہیں ہے. ہاں تو پڑھیے. پڑھیے تب. پڑھیے، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں واش روم سے، جب تک پڑھیے. 2 منٹ میں آئیں گے تو ٹائم ہو جائے گا. ٹیچر ٹیچر ٹیچر. جی میں دے نا. تو کل کال کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہفتہ وار. چلے گا. ٹھیک ہے، چلے دیکھ لیجیے گا ویڈیو وغیرہ، رسالہ سب پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلے آئیے اپنا مطلب مقصد اور تمہارا مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ سے. انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ایف جی این چینل دیکھتے رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.